ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر احمان، اور آج کے میرے مہمان جنہوں نے اپنا سفر چھوڑا ادھورا، وہ کیا تھا اور ان کا تعارف مختصر کروانا جا رہا ہوں میں۔ ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب کا تعلق پلندری سے ہے۔ 2012 میں انہوں نے MBBS کی اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر بنے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد انہیں منگ میں ایز اے MS رہنا پڑا، لیکن اس مادر وطن کی آزادی نے انہیں یہ نوکری جو ہے چھوڑنا پڑی۔ اس کا تذکرہ ان سے کریں گے، وہ کیوں چھوڑی، اس کی کیا وجوہات تھی، اور آج جس سفر پہ یہ نکلے ہیں وہ ہے NSF کی تنظیم نو۔ صدارتی امیدوار ہیں، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں بھی NSF کا ایک ادنا سا سپاہی تھا۔ آزاد کشمیر کی، پورے آزاد کشمیر کے اندر NSF کو آگے لے جانے میں میرا بھی ایک معمولی سا کردار تھا۔ آج یہ میرے مہمان ہیں، میں سینئر نائب صدر رہا NSF کا، اور آج میرے پاس یہ آئے تو میری اس پرانی یادوں کو چھیڑا انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا بھی مقصود تھا، اور میں میرپور میں اپنی کمپین کے سلسلے میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ادراک نیوز کے اس پلیٹ فارم پہ، ادراک میڈیا ہاؤس میں آنے کا آپ کا شکریہ۔ آپ ہمارے تشریف لائے، اور اگلی بات پھر ہوگی اس سے کہ آپ اپنا مقصد سا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بتائیں، آگے بات پھر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں جو آپ کا چینل ہے ادراک نیوز، اس کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے جو ہے اپنا پیغام بھی اور اپنا تعارف بھی کروا سکوں۔ میرا نام کے حوالے سے جیسے آپ لوگوں نے بتا دیا ہے، تو ڈاکٹر نجیب اللہ نام میرا، پلندری سے میرا تعلق ہے، اور میں ENT اسپیشلسٹ ہوں، جو کہ میرا پروفیشنل سکل ہے۔ سیاسی حوالے سے ظاہر ہے میرا تعارف جو ہے وہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے میرا تعلق ہے۔ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن اس خطے کے اندر ایک قوم پرست ترقی پسند جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ پچھلے 60 سال سے کام کر رہی ہے، اور اس کی بنیاد بھی میرپور سے ہی رکھی گئی تھی، میرپور ڈگری کالج کے اندر سے رکھی گئی تھی۔ تو اس بار چونکہ میں نوکری چھوڑنے کے بعد صدارتی امیدوار کے طور پر آیا ہوں، تو میرپور آنا میرے لیے ایک باعث فخر بھی ہے، جہاں سے NSF کی بنیادیں رکھی گئی تھی۔ پھر آپ لوگوں کے سے ملنا اور NSF کی جو ماضی کی یادیں ہیں ان کے حوالے سے باتیں کرنا، جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے 11 سال جو ہے ملازمت کی، ملازمت کے دوران بھی آپ اس آزاد خطہ کی آزادی کے لیے تڑپ رکھتے رہے، گائے بگائے آپ اپنے وہ اندر کی جو کیا اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑاس، وہ نکالتے رہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری آزادی کس طرح ممکن ہے۔ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے گورنمنٹ جاب، جب میں نے پبلک سروس کمیشن کیا 2015 کی بات ہے، 2014 میں میری اپائنٹمنٹ پہلے اڈاک پہ ہوئی تھی، پھر 2015 میں PSC ہوا، 11 سال سروس کی۔ تو جہاں تک اپنی پروفیشنل سکل کا معاملہ ہے اور نوکری کا معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو اپنے مادری وطن ہے اس سے جو آپ کے جو رشتہ ہے، جو اس کے لیے تڑپ ہے، جو جذبہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس حوالے سے
آپ اگر ملازمت کر رہے ہوں تو اس طرح سے کھل کر سیاست کے اوپر بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی جو تنظیم ہے JKNSF اس کے لیے نوکری کے اندر رہتے ہوئے بھی کام کیا اور اپنے مادر وطن کے لیے، نیشنلزم کے لیے، آزادی اور خود مختاری کے لیے بھی جد و جہد کرتے رہے. لیکن حالیہ جو عوامی تحریک اس خطے کے اندر چلی، تب ہم نے یہ سمجھا، بہتر سمجھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہماری قوم کو ایک شعور آ گیا ہے اور لوگ جو اس موجودہ کرپٹ سسٹم کو اکھاڑنے کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، تو ہم نے بھی یہی سمجھا کہ اب اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے اس جو پرانا و فرسودہ نظام ہے اس کو اکھاڑ کر یہاں پہ ایک نیا نظام لایا جائے، عوامی حکومت لائی جائے. اس لیے ہم میدان عمل میں آ گئے. اچھا، کیا آپ جو ہماری موجودہ ایکشن کمیٹی ہے اس سے آپ کے کیسے روابط ہیں، اور ان کا جو ماٹو ہے، جو ان کا گول ہے، اس کے بارے میں کیا آپ سوچتے جی، میں عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے دوران ہی میں نے نوکری چھوڑی ہے. جو آپ کو شاید علم میں ہو کہ جب سے یہاں پہ صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی سیاسی پروگرام کے حوالے سے آپ کو انتظامیہ سے اجازت لینی ہوگی، تو وہ ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تھا، اس کے خلاف ایک یہاں پہ بڑی تحریک چلی تھی 471 مربع میل کے اوپر مشتمل ہیں؟ ریاست ڈاکٹر میں. صاحب، ایک بہت بڑا بلیم ہے آپ پر کہ آپ آرمی کی مخالفت کرتے ہیں. تو آرمی کی میں نے دیکھا ہے کئی جگہ پہ کہ آرمی جا رہی ہے اور آپ لوگ جو نعرے بازی کر رہے ہیں، پاک آرمی زندہ باد. یہ پھر اس میں کیا تضاد کیا ہے، کیا اس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی مقبوضہ خطہ ہوتا ہے وہاں کے جو ہے نا لوگ جو قابض قوتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف کسی نہ ان کا رد عمل مختلف طرح کا رد عمل ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 1947 کے بعد سے ہی جو کشمیر ہے وہ چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، دونوں نے اس کے اوپر جو اپنے سامراجی عزائم رکھے ہیں، قبضے کی سوچ رکھی ہے. اسی قبضے کی سوچ اور ذہنیت کے خلاف جو ہے لوگوں کا ایک فطری رد عمل آتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے خلاف ہیں، کسی ملک کی فوج کے خلاف ہیں، بلکہ ہم اس سوچ اور اس فکر کے خلاف ہیں جو ہماری کشمیر کے اوپر، ہماری ریاست کے اوپر قبضے کی ذہنیت رکھتے ہیں. ہم اس ذہنیت کے خلاف ہیں بنیادی طور پر. اچھا، آپ تو نکلے صدارتی امیدوار بن کے، تو کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے ایک بہت بڑا عہدہ چھوڑا؟ آج ملازمت کے لیے ایک ایک بندہ جو ہے پھر رہا ہے ہمارا ہمارا، اور اسے ملازمت ایک چپڑاسی کو نہیں مل رہی. آپ ایک ڈاکٹر تھے، اور آپ کان، گلا اور اس کے بہت بڑے، یعنی کہ ماہر جس کو کہتے ہیں اسپیشلسٹ ہے، یہ چھوڑ کے یہ جو آزادی ہے اس کو کیا سمجھنا ہے؟ میرے خیال میں ایک جو فرد ہے اس کی جو ذات ہے اس سے زیادہ ایک قوم جو ہے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کی مفادات ہیں ہمیں. تو ایک فرد کی حیثیت سے جو ہے میری مرات ہیں، میری آسائشیں ہیں، یا میری جو ایک پرسکون زندگی ہے اس سے زیادہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس قوم سے میرا تعلق ہے اس کی کیفیت کیا ہے. تو ایک باشعور انسان کی حیثیت سے میں نے یہی محسوس کیا جب سے شعور سنبھالا کہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک غلامی، پسماندگی، غربت اور بربادی کی زندگی جی رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک قوم جو ہے اس کو نجات نہیں ملتی ہے تب تک فرد بھی آزاد نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ اپنے فرد کی جو ہے نا زندگی بہتر کرنے کے بجائے اپنی قوم کی نجات کے لیے جدوجہد کی جائے. اس لیے میں نے ترجیح دی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دونوں قوموں کی اپنی اہمیت ہے. ایک آدمی اگر سرکاری ملازم ہے، ایک پروفیشنل ہے، ڈاکٹر ہے یا کسی بھی شعبے میں ہے تو وہ بھی سماج کی خدمت کر رہا ہے. لیکن ایک جو سیاسی کارکن ہے جو اپنی قوم کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، دونوں کی امپارٹینس ہے. میں نے تھوڑی سی اس کو ترجیح دی ہے کہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس طریقے سے میں اپنی قوم کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، اس لیے ترجیحاً میں نے اس کو چوز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے چاہنے والے ناظرین کو NSF جو طلب رکھتے ہیں، نیشنلسٹ ہیں اور جو آزادی کی طلب رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس ادراک میڈیا ہاؤس کی توسط سے؟ دیکھیں، میں صرف یہ نہیں کہ NSF کے لوگوں کو یا صرف نیشنلسٹوں کو، بلکہ میں اس قوم کو اور اس قوم سے وابستہ ہر فرد کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر 200 سے زیادہ ممالک ہیں، اور اس میں اکثریت قومیں جو ہیں وہ اپنی خود مختاری، سیاسی خود مختاری رکھتی ہیں. چند ایک قومیں یہ دنیا کے اندر جو کسی نہ کسی کی کالونی ہیں، جو آزاد نہیں ہیں. تو ہماری کشمیری قوم بھی ان میں شامل ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے جتنے بھی اپنی کشمیری قوم ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں. ایک وقت ضرور آئے گا جب ہماری قوم بھی آزاد ہوگی اور ہمارا اپنا الگ سے وطن ہوگا. آپ کی وہ باتیں
جو آپ نے سنی بڑے محبت سے، آزادی کیا ہے، ان کی تڑپ کیا ہے، جاب کیوں چھوڑی اور اس کو کیوں پریفر کیا کہ وہ قوم اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں آزادی میرے لیے میرے اس جاب سے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کو اور اپنے آپ کو آپ سے جدا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا آمین و ناصر ہو۔ آزادی ماں ہماری سب کی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ۔